کیا یہی سیاست ہے کہ بعد میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو درمیان میں کھینچ لاتے ہیں اور تم یوں ہو تو وہ فلاں یوں ہے، تم یوں ہو تو تمہاری نسبت فلاں کے ساتھ ہے؟ حضرات گرامی قدر کہیں پر ابو جہل کی مثال کے ساتھ صحابہ کی مثال کو ملا دیا جاتا ہے، کہیں عتبہ شیبہ کی مثال کے ساتھ صحابہ کی مثال کو ملا دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ کس قدر بکواس کی بات ہے۔ مریم نواز شریف نے ارشد شریف کے بارے میں جو ہے غلط الفاظ کہے، جو بھی غیر اخلاقی بات کی، کیا اس بات کا جواب یہ ہے مریم کو سیدہ ہندہ کے ساتھ ملا دیا جائے؟ اور سیدہ ہندہ کے بارے میں بعد میں پورے کے پورے ملک کے اندر ایک مخصوص طبقے نے تبرے کے دروازے کو کھول لیا۔ حضرات گرامی کا سیدہ ہندہ کے اوپر اس الزام کو لگایا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ سیدہ ہندہ جو تھی انہوں نے اپنے گھر کے اوپر سفید جھنڈا لگایا ہوا تھا اور شرم کے ساتھ ڈوب کے مر جاؤ۔ حضرات گرامی قدر سیدنا امیر معاویہ کی ماں ہونے کی وجہ سے اور جناب ابو سفیان کی بیوی ہونے کی وجہ سے سیدہ ہندہ کے بارے میں جھوٹے الزام لگاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے جب حضرت رسول اللہ نے سیدہ ہندہ سے بیعت کو لیا تھا؟ جب آپ نے اس موقع پہ زنا نہ کرنے کی بات کی تھی تو سیدہ ہندہ نے کہا تھا کیا کبھی خاندانی عورت بھی زنا کرتی ہے؟ حضرات گرامی قدر آپ اس تقدس مآب عورت کے بارے میں کیا بکواس کر رہے ہیں، کیا ہرزہ سرائی کر رہے ہیں؟ حضرات گرامی قدر سیدہ ہندہ ما قبل الاسلام یقیناً حضرت رسول اللہ کی مخالف تھی، لیکن حضرات گرامی قدر جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تو آپ نے حضرت رسول اللہ کے سامنے اس بات کو رکھا۔ آپ کا گھرانہ جو تھا وہ میرے دل کے اندر اس کے بارے میں کراہت تھی، لیکن آپ کا گھرانہ اور آپ کی ذات اقدس آج دنیا میں سب سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ہند جو تھی ان کے بارے میں یہ لب کشائی کرنا اور ان کے بارے میں اپنے حب سے باطن کا اظہار کرنا اور بنو امیہ کے اوپر رقیق حملے کرنا، حضرات گرامی قدر بنو امیہ کے لوگ بنو ہاشم کے لوگوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنو ہاشم کا قبیلہ بنو امیہ سے اعلیٰ ہے، لیکن حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے بنو امیہ کے گھرانے میں حضرت رسول اللہ کی کتنی رشتہ داریاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت ام حبیبہ جو حضور علیہ السلام کی اہلیہ ہیں اور جناب ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عثمان ابن عفان جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے اپنی ایک بیٹی جناب رقیہ کو آپ کے قدم میں دے دیا، جناب ام کلثوم کو آپ کے قدم میں دے دیا، اور آپ اپنی 2 بیٹیوں کے انتقال کے بعد اس بات کا اعلان فرما دیا اگر نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی نبی دیتا جاتا، انکار نہ کرتا۔ حضرات گرامی قدر بنو امیہ کے بارے کے اندر بغض رکھنا اور باقاعدہ طور پہ اس کو ٹارگٹ کر دینا اور باقاعدہ طور پہ اس کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کرنا، جو اموی ہے اسے گالی دینا، حضرات گرامی قدر یہ تو جاہلیت کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی قدر قبائل تو تعارف کے لیے ہوتے ہیں، تقوی والا جس بھی قبیلے کے ساتھ ہو اس کا مقام اونچا ہے، اگر تقوی نہیں ہے جس بھی قبیلے کے ساتھ ہو اس کا مقام نیچے ہے۔ اموی لوگوں میں سے جو لوگ ایمان والے تھے ان کا مقام اونچا ہے، جو کفر والے تھے ان کا مقام نیچے ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدھی سادی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر کس وجہ سے آپ بنو امیہ کی کریکٹر اسیسینیشن میں مصروف رہتے ہیں؟ مرزا جیلمی بھی جب بھی بکواس کرتا ہے آل امیہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ آل امیہ حضور کے داماد نہیں ہیں، کہ آل امیہ حضور کے سسرال نہیں ہیں، کہ آل امیہ سے حضرت رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ کس قسم کی بکواسیات ہے، یہ کس قسم کی تبرہ بازی ہے؟ جس کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہوگا اس کو لعنتوں کا نشانہ بنا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر محمد ابن قاسم کا تعلق بھی بنو امیہ کے ساتھ تھا، وہ یہاں پر اسلام کی دعوت کو لے کے داخل ہوئے۔ حضرات گرامی قدر کس قسم کی بات ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تعلق بھی بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ حضرات گرامی قدر بنو امیہ نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو پیدا کیا، آپ ایک قبیلے کے اوپر تبرہ تان کرنا یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ ایمانداری سے بات بتلائیے، آپ شیخوں کو کہیں شیخ ہوتے ہی گندے ہیں، اگر آپ کہیں ارائیں ہوتے ہی گندے ہیں، اگر آپ کہیں جٹ ہوتے ہی گندے ہیں، اگر آپ کہیں بٹ ہوتے ہی گندے ہیں، کوئی بندہ آپ کو عقل مند کہے گا؟ کوئی بندہ آپ کو انصاف پسند کہے گا؟ کوئی بندہ آپ کو دیانتدار کہے گا؟ حضرات گرامی قدر بٹوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، شیخوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، جٹوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں جٹوں میں برے بھی ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کسی ایک قبیلے کو ٹارگٹ کر کے ہر وقت اس کے اوپر تبرہ کرتے رہنا، ہر وقت اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہنا اور اس قبیلے کو لعنتوں کا حقدار قرار دینا، حضرات گرامی قدر نہ یہ اسلام کی دعوت ہے، نہ قرآن کی دعوت ہے، نہ رسول اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں دعوت اسلام کا فہم عطا فرما دے۔